آپ کی اگر توجہ ہو علماء کرام کی بھی تو میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ عرب سے تاجر آئے تھے نا یہاں بر صغیر میں، پیغمبر تو یہاں نہیں آئے، عرب سے تاجر آئے تھے اور انہوں نے کی تجارت، لیکن ان کے کردار کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ صوفیہ آئے تھے اور وہ آ کے کلی ڈال کے بیٹھ گئے، لوگ ان کے نیڑے لگے اور ان کے کردار کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ تاجر کتنے آئے تھے، وہ صوفیہ کتنے آئے تھے، وہ ان کی تعداد ہزاروں کے قافلے نہیں آئے، کسی علاقے میں ایک آیا، کسی میں دو آئے، ایک سینکڑوں صوفی اور سینکڑوں تاجر آئے، اور آج جو ہے وہ 22 کروڑ مسلمان یہاں بستے ہیں اور 30 کروڑ مسلمان کے قریب انڈیا میں بستے ہیں، اسی طرح کو 20 کروڑ کے قریب جو ہے وہ بنگلہ دیش میں ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ یہ علاقہ افغانستان کا ہے۔ تو ایک ارب کے قریب مسلمان جو ہے وہ اس ریجن میں ہیں جہاں پیغمبر نہیں آیا۔ یہاں چند تاجر آئے، یہاں چند صوفیہ آئے، اور ان کے کردار سے کتنا اثر ہوا کہ آج ایک ارب کے قریب، چلو تھوڑے کم کر لیں، مسلمان یہاں صرف اس ریجن کے اندر ہیں۔ آج بھی کتنے ارب تاجر تجارت کے لیے یورپ گئے ہوئے ہیں۔ یہ جو یہاں پیر آئے تھے جنہوں نے اسلام پھیلا تھا، ان کی اولادیں یورپ گئی ہوئی ہیں۔ تو ان کے آباء و اجداد نے یہاں آ کے ہمارے بزرگوں کو بدلا، ہمارے آباء و اجداد کو بدلا۔ ان عربوں نے آ کے تاجرانہ غرض سے آ کے یہاں ہمارے آباء و اجداد کو بدلا۔ آج وہی عرب یورپ میں، امریکہ میں اور دیگر بلاد عالم کے اندر وہ تاجرانہ غرض سے گئے ہیں، بلکہ تبلیغی غرض سے گئے ہیں، اور یہاں سے بھی لوگ گئے ہیں۔ تو آج ہم جب یورپ میں یا مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمیں، آپ آئے ہیں وہاں سے، بتائیں ہمیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ وہ آئے اور یہاں آ کے ایمان دے کے گئے، اور آج جو وہاں گئے ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو مسلمان کیسے رکھ سکیں۔ یہ تو کفر کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ ہم کہاں چلے۔ تو دین لفظوں کا نام نہیں ہے، دین رویوں کا نام ہے، دین عمل کا نام ہے، دین کردار کا نام ہے۔ جب کردار تھا تو تقریریں تھوڑی بھی تھی تو کام چل گیا، اور جب کردار نہیں ہے تو سویر سے لے کر شام تک تقریریں ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارا دین ہمیں عمل اور رویوں کی خوبصورتی سکھاتا ہے۔ پھر آپ کے ٹوٹے پھوٹے شکستہ لفظ بھی ہوں، بلکہ آپ نہ بھی بولیں، پھر آپ گزر بھی رہے ہوں تو اثر انداز ہوتے ہیں۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کا اشہد ہی وہ دہائی مچاتا ہے کہ اشہد بولنے والے انگشت بندندہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے لہجے، تقریروں کا بانک پن اور خطبوں کے تن تنے اثر انداز نہیں ہوتے، کانوں سے ٹکرا کے سمی تلذذ کا سبب تو بن سکتے ہیں، لیکن باطن میں اترنے کا فن نہیں جانتے۔ من میں ترازو وہ لفظ ہو ہی نہیں پاتے، تو وہ ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، روح کے اندر اپنا گھر بنا ہی نہیں سکتے۔ تو آئیے میں اور آپ، ہمیں عمل کی راہوں کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک تعلیم سچ بولنا ہے، جو کہ ہماری زندگی سے رخصت ہوگی۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنا فن ہے، اور جو بندہ سچ بول دے ہم کہتے ہیں یہ تو سادہ آدمی ہے۔ مومن ہوتا ہی سادہ ہے۔ المؤمن غر کریم والفاسق خب لئیم، جو مومن ہوتا ہے وہ سادہ دل ہوتا ہے اور بڑا نرم مزاج ہوتا ہے، اور جو منافق ہوتا ہے وہ بڑا بدبخت اور مکار اور کمینہ ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں۔ ہم بہت چالاک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی اولادوں کو چالاک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ چالاکیاں لے ڈوبیں گی۔ سادہ مزاج زندگی اختیار کرو اور زندگی میں سچ کے ساتھ جڑو۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ رسول سے پیار کرے، اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے، تو اس کو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ امانت میں جہاں بھی آپ امین بنائے گئے ہیں، ملکی رازوں کے امین بنائے گئے ہیں، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں، ترازو پر بیٹھے تولنے کے لیے امین بنائے گئے ہیں، یا آپ کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہے اس کے امین بنائے گئے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کے امین بنائے گئے ہیں، تو اس امانت میں بالکل خیانت نہ کر کے ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی تشکیل میں
عملی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جو تمہارا ہمسایہ ہو اس کی ہمسائیگی کا حق ادا کرو، اگر تم چاہتے ہو اللہ رسول سے پیار کرو اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرے۔ میرے اور آقا و مولا حضور ختمی المرتبت نے ارشاد فرمایا کہ ہمسائے کے بارے میں مجھے اتنے حقوق بیان کیے گئے کہ مجھے لگا کہ کہیں وراثت میں حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے، اس قدر ہمسائے کے حق بیان کیے گئے۔ بدکاری کرنا، زنا کرنا بہت برا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ شادی شدہ زانی کو تو گوارا ہی نہیں کرتا، پتھر مار مار کے اس سے زمین کو پاک کر دو، اور اگر کنوارا ہے تو اس کو بھی 100 کوڑوں جیسی سخت سزا دی، تو اللہ گوارا نہیں کرتا۔ یہ کھلی بے حیائی، انہ کان فاحشہ، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ لیکن سب سے بدترین زنا کیا ہے؟ جو ہمسائی کے ساتھ کیا جائے۔ سب سے جو ہے وہ حلیلۃ و جارحی، اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی بیٹی کے ساتھ، اپنی ہمسائی کے ساتھ جو گناہ اور جو ہے وہ بدکاری کی جائے، یہ پھر اس میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آج ہمارے جو ڈرامہ نگار ہیں وہ اس کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، اور معاشرہ جو ہے وہ اس بدکاری کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ تو ہمسایہ بھائیوں کی طرح ہوتا ہے، اور حضور فرمایا مجھے لگا کہ یہ اس کا وراثت میں حق نہ ٹھہرا دیا جائے، تمہارے رویے سے تمہارے ہمسائے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، وہ تمہیں اپنا محافظ سمجھے، اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا، بیوی کا آپ کو محافظ سمجھے۔ ایسا صالح معاشرہ تشکیل پائے گا تو ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ تو یہ 3 چیزیں آج کی اس نشست میں مجھے اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اور میں یہاں بیان کرتے کرتے مجھے یاد آیا کہ میں سچ پہ بات کر رہا ہوں اور آپ صادق آباد کے رہنے والے ہیں، تو یہ تو کیسا اتفاق ہے۔ تو یہ تو پھر ایک تو ہم سارے صادق الامین نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہم تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو صادق بھی ہے اور امین بھی ہے، اور آپ تو پھر رہتے بھی صادق آباد میں ہو، تو کس طرح ممکن ہے کہ جو ہے وہ اس بستی کا مکین ہو اور اس کے ساتھ جھوٹ جڑا ہوا ہو؟ تو کذب ریبہ ہے، برباد کر دیتا ہے، اور نیکی کی طرف سچ رہنمائی کرتا ہے، اور نیکی حضور نے فرمایا جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور فرمایا کہ جو کذب ہے وہ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو سچ کا نتیجہ جنت اور جھوٹ کا نتیجہ جہنم۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی بالکل ہمسائیگی میں آج سیرت النبی کانفرنس ہے رحیم یار خاں میں، تو ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا کہ یہاں صادق آباد کے ساتھی بھی بڑے سرگرم ہیں، تو ان کا خیال تھا، آرزو تھی کہ میرا یہاں بھی آنا ہو، تو اللہ نے موقع دیا تو کچھ لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ اللہ نے کبھی چاہا تو انشاءاللہ تفصیلی وقت کے لیے بھی ضرور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا اس پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ان دوستوں کو اپنی پناہ، امان اور حفاظتوں کا حصار اور آبرو بری زندگی عطا کر دے۔ اللہ جو کہا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا کر دے۔ نفس اور شیطان کے مکر سے، دجل و تلبیس سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے باطن